ہماری قوم کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم تھوڑے ہو، تم کمزور ہو۔ میں آج اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، تم اپنے آپ کو کمزور اس لیے سمجھتے ہو کہ تم ماوا کھا کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد نہیں کھاؤ گے۔ میں اپنی قوم سے، میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے بھائی کی بات سمجھ کے سن لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے نا رش لگا کے، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری بات میری غور سے سننا۔ تم لوگ دن بھر میں 100 روپے کی مین پوری اور گٹکا کھاتے ہو، چھوڑ دو یہ چیزیں، اپنے گھر کا سہارا بنو۔ اس 100 روپے کو اگر 10، یہ ابھی کے ابھی میری بات کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا شروع کرو۔ اگر 10 لوگ جو مین پوری کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، آپس میں ایک گروپ بنا لیں اور کہیں بھائی 100 روپے کی ڈیلی میں مین پوری گٹکا کھاتا ہوں، نہیں کھاؤں گا، 3000 روپے مہینہ ایک آدمی کا جمع ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 3000 روپے مہینے جمع ہوگا، 10 آدمی کے کتنے ہوئے؟ 30,000 روپے۔ پہلے پرچی نکالو، جس کی نکلے اس کو دو اور کہو کاروبار کر۔ پھر دوبارہ پرچی نکلے، پھر ایک بندے کو کاروبار کراؤ۔ جب تمہاری قوم کے لوگ مانگنے والوں کی صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو تمہیں انسان تصور کیا جائے گا۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ آج جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ آج تمہاری عزت کیوں کرتے ہیں۔ جب تک ہماری اس ریت کو، اس روایت کو ہمیشہ کے لیے ہم دفن نہیں کریں گے کہ ہم مانگیں گے، مانگنے والا اپنی عزت گنواتا ہے، مانگنے والے کی عزت جاتی ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں ہے، جو آپ کا حق ہے اسے چھیننے کی کوشش کرو۔ جس دن چھیننے کی تمہارے اندر طاقت آ جائے گی اس دن تمہاری عزت ہوگی۔ جس دن تم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے اس دن تمہاری عزت ہوگی۔ یہ مین پوری گٹکا ختم کرنے کے بعد اگر آپ 10 لوگ 3,000 روپے مہینہ بچا کر اگر BC کمیٹی ڈالتے ہو، 30,000 روپے سے اسی شاہ فیصل کے اندر پنجابی، پٹھان، سرائکی میلوں دور سے آگے تمہارے علاقوں کے اندر ٹھیلے اور فٹ پاتھ کے اوپر کیبن لگا کر کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تمہاری گلیوں میں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی گلیوں میں کاروبار کرو، شرمانا مت، اس لیے کہ مین پوری بانگ کے کھانا زیادہ شرم کی بات ہے اس کے بنسبت کہ تم کوئی کاروبار کرو۔ ہم یہ سوچیں میں اتنے عرصے سے پارٹی میں کام کر رہا ہوں، اب میں ٹھیلا لگاؤں گا۔ ارے تم ٹھیلا لگا لو گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ کاروبار پہلے صفر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں نے سیٹھ توکل کی مثالیں دی تھی کہ کندھے پہ دری رکھ کے بیچتا تھا وہ، اور آج توکل گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تھا۔ اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کرو۔ ملازمت کے چکر میں نوکری کرنے کا مقصد ہی غلامانہ ذہنیت ہوتا ہے کہ میں فلاں کا نوکر، میں نوکر کیوں بنوں، میں کاروبار کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کاروبار کرتی ہے، مجھے بھی کاروبار کرنا چاہیے، آپ کو بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ میں نے جس طرح کہا ہے اپنے آپس میں متحد ہو کر آپس میں کاروبار کرنے کی کوشش کرو۔ جس دن ہم اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کر لیں گے، جس دن ہم علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کر لیں گے، یہ کھڑا ہوا بچہ یہ ناریل لے کے، یہ تمہارے محلے کا تھوڑی ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے نا بڑے دیدہ دلیری سے۔ تم اس کی آبادی میں جا کر اس طرح تشلے کے اندر ناریل لے کے کھڑے ہو کے دکھاؤ مجھے، نہیں کھڑے ہو سکتے تم۔ تمہاری گلی میں آ کے سب کاروبار کر کے جاتے ہیں، تم اپنی گلیوں میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ کرو اپنی گلیوں میں کاروبار، اپنی قوم کے اندر یہ سوچ پیدا کرو کہ ہم کسی کو دھکا دے کے نہیں نکالیں گے، لیکن کیونکہ میرے لوگ مجبور ہیں، مجھے پہلے ان کی سپورٹ کرنی ہے، تو مجھے مسور کی دال لینی ہو یا مجھے پکوڑے لینے ہو، مجھے ڈبل روٹی لینی ہو، میں 1 میل پیدل چل کے جاؤں گا، لیکن اپنے لوگوں سے لوں۔ میں نے جس دن حیدرآباد میں یہ بات کہی، لوگوں نے مجھے کہا آفاق بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے غلط بات نہیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ تم جن لوگوں کے ہوٹلوں پہ جا کے اپنے پیسے اس کی جیب میں ڈال رہے ہو، وہ تمہاری جیب میں 1 روپیہ واپس نہیں کرتا۔ اس کو چینی خریدنی ہوگی وہ سوراخ کوٹ جا کے خرید کے لے کر آئے گا، اس کو ماچس خریدنی ہوگی وہ جا کے پہاڑ گنج پہ خرید کے لے کر آئے گا، تمہاری گلی سے ماچس بھی نہیں خریدے گا۔ تم اس سے چیزیں خرید کے اپنی جیب کا پیسہ اس کی جیب میں ڈال رہے ہو، وہ تمہاری جیب میں واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جس دن تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے کہ گھی کھچڑی کے اندر ہی رہنا چاہیے، تمہاری قوم کے لوگ
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر لیں تاکہ پیسہ ایک دوسرے کی جیب میں گھومے باہر نہ جائے. پھر دیکھو تمہاری قوم کی عزت ہوتی یا نہیں ہوتی. اپنے آپ کو مضبوط کرو.